أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة الجمعہ آیت نمبر 8. قل ان الموت الذی تفرون منہ، قل فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تمہیں مل کر رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر جو تم نے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ الی عالم الغیب، اس اللہ کی طرف جو ساری چھپی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے، جو کائنات میں چھپی ہیں یا کائنات کے سامنے ہیں، ساروں کو جو جاننے والا اللہ ہے، پھر اسے پتہ ہے تم نے کہاں جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، بس وہاں جو بڑی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو تم نے کیا تھا وہ تم وہاں دیکھو گے اور اللہ تمہیں بتائے گا۔ یعنی موت کے بعد اور قیامت سے قبل ایک رہنے کا جہان ضرور ہے، جس کو عالم برزخ کہا، عالم قبر کہا، عالم حفرہ کہا، عالم روضہ کہا، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، بہت سارے نام آئے ہیں اس جہان کے، جس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، عجیب عجیب کہانیاں، عجیب عجیب چیزیں وہاں پیش آنی ہیں۔ کوئی ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کو دیکھ دیکھ کر حسرت اور افسوس گزار رہے ہوں گے، کوئی ایسے ہوں گے کہ بڑے ناز و نعم میں سو کر گزاریں گے وہ وقت، اور اللہ انہیں آرام کے جہان میں لے جائے گا۔ واللہ عالم، وہ ترتیب کیسی ہے اللہ نے پردے میں رکھی ہے۔ بہرحال موت کے بعد اور قیامت سے قبل وہ صورت ضرور پیش آنی ہے، اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے اعمال کو یاد کر کر کے حسرت کریں گے۔ یا لیتنی کا لفظ تقریباً ان آرزوؤں کے متعلق ہے جو آرزوئیں موت کے بعد یا قیامت کے دن یا عالم برزخ میں قیامت سے قبل کے جہان میں وہ آرزوئیں بندہ کرے گا۔ مثلا سورہ نبا آیت نمبر 40 میں آتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی ہو جاتا، مجھے وہ چیز نظر ہی نہ آتی جو اب میرا مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، یعنی دنیا میں تو بھول چکا تھا، دنیا میں تو انتہائی غفلت میں تھا کہ کیا کرنا ہے مجھے، لیکن اب تو مجھے ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 24 میں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ جب اسے پتہ چلتا کہ ایک ایک چیز کا کیا فائدہ مل رہا ہے، تو وہ اس وقت کہے گا کاش میں کچھ کر لیتا۔ یہاں تو ایک ایک چیز کے لیے بڑی بڑی انعام مل رہے تھے، بڑے بڑے ترازو بھاری ہو جاتے تھے دنیا میں چند بول کہنے کی وجہ سے، جس طرح کہ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، مزے ہو گئے اس آدمی کے لیے جس نے یہ 5 اعمال کر لیے، ترازو اپنا بھاری کر لے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، ما ہن یا رسول اللہ کے رسول وہ 5 کام کون سے ہیں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ،
اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی 4 چیزیں یہ ہیں، زبان پر اور دل میں یہی جاری رہی، صبح و شام یہ پڑھنا اور دل میں اس کا اعتقاد رکھنا، بڑا کچھ درس توحید ہے، ہر قسم کی شرک کی بیزاری ہے۔ والولد الصالح یتوفی فیحتسبہ والدہ، اور جس کا کوئی نیک بچہ چلا جاتا ہے، فوت ہو گیا، اس کا والد نے ثواب کی خاطر صبر کیا، یا والولد الصالح یتوفی کہ والد نے اپنے بچے کے ساتھ پورا احسان کیا، اسے نیکی کے راہ پر ڈالا، مختلف معنی ہیں۔ تو یہ 5 کام، یعنی صبح و شام والے، یہ جو صرف پڑھنے والے ہی کام ہیں اور پھر صبر کرنے والے کام ہیں، یہ بھی ترازو کو بڑا بھاری بھر دیتے ہیں۔ جس طرح آج تو کہہ رہا ہے قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ آگے کر لیتا، تو یہ کا موقع ہے، کر لے۔ خمس من اتقى اللہ بہن مخسقینا دخل الجنہ، اور پھر یہ فرمایا کہ 5 چیزوں پر کوئی بندہ یقین کر کے اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے نا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نمبر 1، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ پہلی بات کہ وہ اللہ کے الہ ہونے پر، کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور کوئی نہیں، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ پیر، نہ پیغمبر، کوئی بھی پکار کے لائق نہیں، ایک اللہ ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، یہ گواہیاں دے۔ 2، وَأَيْقَنَ بِالْمَوْتِ، اور نمبر 3، موت پر یقین کر کے رکھے کہ مجھے ایک دن تو جانا ہی جانا ہے، ہر وقت اس کے ذہن پر یہ طاری ہو کہ میں یہاں سے گزرنے کے لیے آیا ہوں، جانا ہے مجھے، کوئی نافرمانی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ اور نمبر 4، والبعث، زندہ اٹھنے پر، دوبارہ دن قیامت، زندہ اٹھنے پر یہ یقین کر لیتا ہے۔ والحساب، اور حساب پر یقین کر لیتا ہے۔ 5 کام، ان 5 کاموں پر یقین کر کے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو بس اس نے جانا ہی جنت میں ہے۔ اسی طرح سورہ الحاقہ آیت نمبر 25 میں ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے کاش مجھے میرا اعمال نامہ الٹے ہاتھ نہ ملتا، میں سیدھے ہاتھ لینے والوں میں ہوتا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 28 میں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری بدبختی، کاش میں فلانے کو، قرآن کو چھوڑ کر فلانے کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے قرآن سے مجھے گمراہ کر دیا تھا حالانکہ قرآن میرے پاس آ چکا تھا، ان فلانوں کی وجہ سے میں دین کو چھوڑتا رہا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 میں، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہے کاش ہم نے اللہ کا کہنا مان لیا ہوتا اور رسول اللہ کا کہنا مان لیا ہوتا، جو فرماتے رہے سارا کا سارا کامیابی ہی کامیابی تھی۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 27 میں، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے میری بدبختی، کاش میں نبی کا راہ بنا لیتا، نبی کے ساتھ اپنا راستہ بناتا۔ اسی سے اگلی آیت میں ہے نا کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، نبی کو بناتا۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 73 میں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہے کاش میں بھی ان مجاہدین والے راہ پر، نبی والے راہ پر، نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا، میں ان سے نفرت نہ کرتا، میں ان سے دور نہ ہٹتا، ان کا جو جہان تھا، ان کی جو اٹھک بیٹھک تھی، ان کا جو کلچر تھا، وہ سارا کامیابیوں میں گھرا ہوا تھا، میں دوسروں کے پاس گیا، وہاں ہر قسم کی نافرمانی پائی جاتی رہی، ان کے ساتھ ہوتا تو فافوز فوزا عظیما، میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اسی طرح سورہ الکہف میں ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ یہ اس آدمی کا بھی ذکر ہے جس نے دنیا میں یہ اعلان کرے گا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کبھی کبھی
ایسی تکلیف پہنچ جاتی ہے کہ جس کے بعد پیچھے پلٹنا نہیں ہوتا، تو اپنی پچھلی زندگی کے لیے کہتا ہے کاش کہ مجھ سے یہ ساری نعمتیں چھن گئیں، میں شرک نہ کرتا، مجھے اللہ نے یہ سزا دی۔ تو پھر دنیا میں اگر یہ خیال آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، پھر بھی کچھ اتنا تو ہے، پھر نئی چیز جمع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے گا، لیکن جب موت کے بعد یہ خیال آیا تو وہاں کچھ کر نہیں سکے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 27 میں ہے، جہنمی جہنم پر کھڑے ہو کر یہی کہہ رہے ہوں گے، یہ خیالات گونج رہے ہوں گے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہے کاش ہمیں ایک دفعہ تو کوئی لوٹا دیتا، ہم واپس چلے جاتے وہاں اپنے رب کی آیتوں کو کم از کم نہ جھٹلاتے اور ہم ان کو ماننے والے میں سے ہوتے۔ تو فرمایا یہ ہے وہ عالم آخرت، اس کو کہتے ہیں قیامت سے پہلے کی دنیا، جہاں تم ایک ایک عمل کے بارے میں سوچ رہے ہوگے، کاش میں یہ کر لیتا تو اب ہے کرنے کا، کاش یہ کر لیتا اب ہے یہ کرنے کا۔ جو اگلی جہان کی نعمتیں دیکھ چکا ہوتا ہے اس کی شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا والوں کو جا کر بتا آؤں کہ میں کس بڑی بڑی نعمتوں میں ہوں، حتیٰ کہ شہدائے بدر احد ان کے لیے قرآن میں عجیب عجیب شان بیان ہوئی ہے۔ تو جب وہاں پر انہوں نے نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے کہا کاش کہ کوئی ہماری بات پہنچا دیتا، تو اللہ کریم نے قرآن نازل کر کے ان کی بات پہنچا دی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، وہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں اللہ نے جو ان کو فضل دیا ہے، اور دوسروں کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں اپنے بعد والوں کو، بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور فضل کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، وہ کسی ڈر اور غم میں نہیں ہے، خوش ہی خوش ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ہے کہ ایک شہید جب گیا تھا جنت میں تو وہ کہتا تھا یا لیت قومی یعلمون، ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے سب کچھ مجھے معاف کر دیا اور میری بڑی عزت کروائی ہے یہاں، وجعلنی من المکرمین، کاش کہ ان بعد والوں کو پتہ چل جائے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح کی روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو فرمایا اپنی امت کو جا کر میری طرف سے سلام دینا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا، وعلیک السلام، تو پھر فرمایا کہ تم ایسے الفاظ امت کو جا کر بتا دو کہ جس طرح پانیوں سے درخت لگا کرتے ہیں نا جنت میں، اور یہ جہان ہی کوئی اور ہے، یہاں پر ان الفاظ سے درخت لگا کرتے ہیں جو تم دنیا میں پڑھتے ہو۔ جنت کا ایک ایک درخت کا منظر بھی بڑا مہنگا ہے، لیکن دنیا میں اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے تو درخت لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے جی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی 4 کلمات ہیں، یعنی ان کو جمع کر لیا جائے، ان کو پڑھ لیا جائے۔ بڑے بڑے کام ہیں جو یہاں ہو سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کے جب اس منزل پر چلے گا، وہاں جب آئے گا تو اس وقت اس کے پاس شاید کچھ نہ رہے۔ یہاں پر تو مہنگی مہنگی چیزیں بڑی سستی مل رہی ہیں، ایک ایک لفظ پڑھنے سے قرآن کی 30 نیکیاں مل رہی ہیں، بڑی سستی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال 6، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ بادروا بالاعمال 6، جلدی جلدی کر لو اعمال۔ دنیا میں بھی ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ وہاں اعمال نام کی چیز بہت کم ہو جائے گی، ملنے سے نہیں ملے گی۔ 6 چیزیں ہیں، اس سے پہلے
یہ اعمال کر لو۔ طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے اگر سورج طلوع ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے کام کر لو۔ اب دخان یا کبھی دھواں آ جائے، یہ دھواں اس سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ پتہ نہیں اس دھوئیں سے کیا مراد ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ دھواں سمجھ آتا ہے، کبھی کیا وائرس آ گیا، کبھی کیا چیز آ گئی، کبھی کہیں بم پھٹ گیا، کبھی کہیں، تو یہ دھواں جو چیزیں دھوئیں پر مشتمل ہیں، جتنے عذاب، ان سے پہلے، کیونکہ جب یہ آ جاتے ہیں یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اعمال کرنے والے کر تو رہے ہیں لیکن جھوٹ زیادہ ہے، یہ اپنے اللہ سے ٹوٹ کر اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال کا کیا فائدہ۔ مثلا اب عقیدہ جو مکمل خراب ہو گیا، قوموں کے قومیں، علاقوں کے علاقے، اب بے شک اعمال کرتے رہیں، یہ دخان کا آنا، بڑے عذاب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بڑی چیز دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ اب بے شک کرتے رہیں اعمال، لہذا ان سے پہلے پہلے کر لو۔ اب دجال، تیسری چیز بیان کی کہ دجال کی آمد سے پہلے پہلے اعمال کر لو، بہت شارٹ ہو جائے گا اس وقت، بہت کم پایا جائے گا مقبول عمل، ورنہ اکثر دھوکہ اور فراڈ ہوگا۔ اب دابہ، فرمایا ایک جانور نکلے گا، پتہ نہیں یہ کون سا جانور ہے، بعض روایات میں اس کی نشانیاں تو بیان ہوئی ہیں، لیکن ایک ایسا عجیب جانور ہے جس پر روئے زمین دیکھے گی۔ تو اس جانور سے بڑا جانور مراد ہے یا چھوٹا؟ اگر چھوٹے مراد ہیں تو وہ عالم دیکھ رہا ہے، عجیب عجیب بیماریاں چھوٹے چھوٹے جانور پیدا کر رہے ہیں، یا پھر کوئی بڑا جانور، کوئی عجیب قسم کی آواز آئے یا عجیب قسم کی کوئی چیز آئے، یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ پانی، عجیب عجیب چیزیں ہیں جو ان چیزوں پر محنت کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو بڑی بڑی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ او خاصۃ احدکم او امر العامہ، یا اس سے پہلے عذاب سے پہلے اعمال کر لو کہ تم میں سے کسی ایک جو تمہارے خواص ہیں ان پر کوئی نہ کوئی پکڑ آ جائے، یا امر العامہ، یا کوئی سارے عام عوام پر کوئی بڑی پکڑ آ جائے، اس سے پہلے اعمال کر لو۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو مل کر رہے گی، پھر اللہ کو پتہ ہے تم نے جانا کہاں ہے، لیکن وہاں جا کر اپنے اعمال کی خبر ضرور پاؤ گے کہ کیا کرتے رہے۔ وما علینا الا